This is a story of a time when Europe was all but shrouded in darkness. Only on the shores of the Mediterranean Sea were the nascences of Greek civilization emerging. In the Far East, meanwhile, the first of the great dynasties of China was being born. Among the few that were flourishing were the Mesopotamians, familiar with the use of bronze and development of written language, and the Egyptians, who were just as technologically advanced. In the Indian peninsula, Hinduism, the oldest compiled religion of the world, did not yet exist. But on the banks of the enormous Indus River, a grand urban civilization was thriving. The Indus Valley Civilization, with its home in Sindh and Mohenjo-daro at its center. So, 4,500 years later, we ask, who were the residents of Mohenjo-daro? Where have they gone? Why, they haven't gone anywhere. In fact, their descendants walk among us today, and their knowledge continues to carry on. आप आज भी देखें तो पॉटर्स को देखें, आप पॉटरी जो बना रहे हैं उसमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। वैसे ही तरीके से आपको बुलक कार्ट्स जो हैं, कार आज भी सिंध में चले जाएं तो वही बैलगाड़ियाँ आपको वही नज़र आएंगी। एग्रीकल्चर का तरीक़ेकार जो है यहाँ पर वही उसी किस्म से चल रहा है। आप चाहे मंदा से लेके कश्मीर में जो मंदा उसकी जो साइट हमें पहली मिलती है, वहाँ से लेके आप चले जाओ हरियाणा और अफ़गानिस्तान तक इसका स्प्रेड है। फिर जाके गुजरात, धोलावीरा, काली बैंगन, लोथल, राजस्थान की साइट्स और जितनी भी साइट्स हैं, कहीं से भी आपको एक भी बिल्डिंग नहीं मिलेगी कि वहाँ पे कोई बादशाह भी था, कोई बादशाह का तस्वर था। कंटिन्यूटी, किंग प्रीस्ट को अजरक पहनी हुई है। आज भी सिंध का जो पॉपुलर जो गिफ्ट है वो आपका अजरक है। 4,500 साल उस प्रिंट को उन्होंने बचा के रखा है। स्टिल उसको कलर जो है वही इंडिगो का दिया जाता है। इसका प्रोसेस अजरक बनने का वही प्रोसेस है जो उस ज़माने में प्रोसेस था, कोई चेंज नहीं हुआ है पूरे इस मैकेनाइजेशन के दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में। हालांकि इस पर मशीन आ सकती है, प्रिंट चाइना आज मशीन बना के दे सकता है, उस पर आप अजरक बनाओ। अजरक वो अजरक कोई नहीं लेता। अजरक वो लेंगे जो छुर पाली हो। The roads and streets of Mohenjo-daro looked just like this, with straight lines indicating deliberate planning. All the residents lived in homes that were more or less the same size, with the exception of one, spread over 800 square meters. This was probably the residence of a governor or a priest, or perhaps it was where the local council met to settle affairs. Amazingly, construction in Mohenjo-daro was standardized. Homes were uniform, well ventilated, and had wells for bathing. They all drained into a covered sewage system that ran through the city, the first of its kind, strongly indicating an affinity for sanitation and hygiene. Most intriguing is this massive public bath, the only one of its kind in the entirety of the Indus civilization. It predates the public baths of the Roman Empire by over 2,500 years. And shows the unparalleled planning, architecture, and engineering prowess of the ancient Indus people. This structure was likely a granary, where carts pulled by oxen would queue to stock a variety of goods for trade. Such warehouses indicate the command and control of Mohenjo-daro's civil administration and the measures they took to supply food to the population. जो खुदाई मोहनजोदड़ो की हुई है और जिस लेवल तक नीचे डीपर एक्सकेवेशन पहुंची है, उससे ये समझ में आती है कि ये शहर एक ही वक्त में बहुत बड़ी एराज़ी पर बनाया गया। सिंध की जो नदी यहाँ से गुज़र रही है, उसके बिल्कुल दरिया किनारे वाक़ ये शहर। तो फ्लड प्लेन्स पे फ्लड ने आना होता है,
اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی کے سارے حساب کو پلیٹ فارمز پہ بنایا گیا ہے. جب آپ پلیٹ فارم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑی ایسوسیشن ہے, جماعت ہے, جس کے پاس فنڈنگ ہے, جس کے پاس لیبر اویلیبل ہے, اور انہوں نے آ کے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا. تو یہ وہ نہیں تھی کہ بستے بستے بستی ہے, وہ ایسا نہیں تھا. The Indus Valley civilization spanned from Haryana in the east, Afghanistan in the north, and up to the Makran coasts in the southwest. It was not, however, a monarchy or a kingdom. Rather, the 100,000 square kilometers were home to a federation with autonomous states, big and small, internally and economically connected with each other. Their prosperity was associated with individual and collective artisanship, industry and agriculture, and internal and external trade. Mohenjo-daro is merely a glimpse at the sheer magnitude of this civilization. اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے باٹ سے لے کے بڑے باٹ تک چیزیں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا کا پورا خرید و فروخت کا نظام موجود ہے, اور اس میں آپ اتنا مائنیوٹلی بھی نیچے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب آپ کے پاس وہ سسٹم ہے. پھر جو ویرائٹی آف پروڈکشنز ہے وہ بہت زیادہ ہیں, اور پروڈکشن جو ہے وہ تھرو گروپس, گلڈز, آرٹیزنس کے گروپ سے, لیکن اس میں منفعت خور ضرور ہے. منافع خور آدمی ہے جو ان کو استعمال کرتا ہے, ان کو آرگنائز کرتا ہے, ان کو چلاتا ہے, ان کے پیسے کا یا ان کی آمدنی کا ایک سسٹم رن کرتا ہے. Pottery with intricate ornamentation, toys made of clay, a priest wearing an ajrak, a sewing needle and thread, sambara, a figurine of a dancer wearing gold, necklaces made with precious stones, bangles made from gold and bronze, an ivory comb, a vial of eye cosmetics, a feeding cup for infants, moving toys to entertain children, marble weights, a board game, pet birds made of clay, a mortar and pestle for grinding spices. These are just some of the indications of the astounding modernity and aesthetic sensibilities of the Indus way of life. But what was the source of the raw material to produce this craftsmanship? And where were these items bought and sold? میسوپوٹیمین اسکرپٹ ہے, اس میں 3 ایریاز کا ذکر ہوتا ہے, دلمن, میلوہا اور مگن. میلوہا جو کہ ہے وہ انڈس سے, انڈس کا ایک بہت بڑے رقبے میں پھیلا ہوا ہے یہ امپائر. اب اس میں کارنیلین ہمارے پاس گجرات سے آ رہا تھا, کاپر ہمارے پاس راجستھان سے بھی آ رہا تھا, عمان سے بھی آ رہا ہے. یہاں پر روڑی ہلز کی فیکٹریز ہیں جہاں سے چرٹ آتا تھا. ود ان جتنے بھی انڈس کے سٹیز اور ٹاؤنس ہیں انڈس ویلی کے, اس میں ہمیں انڈس کے یہ ٹولز, چرٹ ٹولز مل رہے ہیں. شیل ہمارے پاس سمندر کے جو ایریاز ہیں وہاں سے ہمارے پاس شیل آتا تھا, شیل ان سٹیز کو پہنچتا تھا, اور یہاں سے یہ اپنے لیے بھی بناتے تھے اور باہر بھی بھیجتے تھے ان کا شیل. افغانستان سے ان کے پاس لیپس لوزی آیا ہے. لیپس لوزی افغانستان میں ان کا اپنا ٹریڈنگ سینٹر تھا, جسے شتوگائے میں, بدخشاں میں ان کا اپنا ٹریڈنگ سینٹر, کیونکہ وہاں پہ انڈس کی کالونی تھی. تو یہ سٹی ٹو سٹی, ٹاؤنس ٹو ٹاؤن ان کے انٹرنلی یہ کانٹیکٹ میں رہتے تھے, اور مڈل مین کے حساب سے یہ پہنچتا بھی تھا. ایکسٹرنل ٹریڈ میں ان کی ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہیں میسوپوٹیمین کی, ہمیں سیلز ملی ہیں. دوسرا ہمیں میسوپوٹیمیا میں انڈس کی سیلز ہمیں سٹیز میں ملی ہیں, تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایکسٹرنل ٹریڈ میں بھی بزی رہے. But certainly, keeping such a busy trade endeavor in motion requires an educated workforce. And we can glean some insight into Mohenjo-daro's educational standard from these elegant, uniform seals inscribed with shapes and figures. These are reflective of the religious, cultural, economic, and lifestyle activities of that era.
They feature glyphs and characters that are undeciphered to this day. A treasure trove of knowledge from our ancient past, waiting for the key to unlock it. یہ حقیقت ہے کہ کوئی روزیٹا اسٹون تو ملا نہیں جہاں پیرلل ٹیکسٹ ہو اور آپ کو پڑھائی میں آسانی ہو. دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ملا ہے کسی بھی جگہ پہ بہت زیادہ لمبا ٹیکسٹ نہیں ملا ہے. جب تک یہ ساری چیزیں جو ہمیں یہاں کھدائی سے ملی ہیں ان کی تراکیب ہم نہیں سمجھ تب تک ہو سکتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہماری سمجھ سے باہر ہوں. It is said that the peak of the Indus Valley civilization ranges from 400 to 600 years, after which it gradually faded into obscurity. But why did this happen? One of the key experts of the Mohenjo-daro excavation, Sir Mortimer Wheeler, thought that a powerful group like the Aryans might have attacked and laid siege to the city, their chariots overpowering all defenses. He referred to the Rig Veda, which speaks of the god Indra conquering 100 forts in 100 days. Later researchers contend, though, that entire civilizations don't disappear suddenly due to just a single attack. They cease to exist due to the simultaneous effects of several separate factors. ہماری ایک پہلو میں ایران ہے اور ایک طرف جو ہے انڈیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیچ میں متاثر ہوئے بغیر کسی انٹریکشن کے اکیلے آئسولیشن میں وقت گزار رہے تھے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ جو پاپولیشن کا پھیلاؤ ہے یہ اس قسم کی ڈیموگرافی کی پکچر کو رد کرتا ہے کہ ایک گروپ ایک طرح کا ہے اور پھر فوراً ایک دوسرا نیا گروپ آتا ہے اور ریپلیس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. سسٹمز کولیپس کیسے ہوا؟ ایک تو آپ کا دو ریور پہ یہ قائم تھا، ہاکڑا اور انڈس، جس کی وجہ سے یہ بڑے فرٹائل تھا. ہاکڑا اسٹارٹڈ ڈرائنگ اپ، ہاکڑا نے ڈرائیو جس کی وجہ سے اکانومی میں تھوڑا. انڈس ریور اپنا چینج کرتا رہا کورس، اس کا بھی فیکٹر تھا. اور پھر ہمارا جب اکنامکلی ویک ہو رہا ہے تو یہ نیچرلی اس کا افیکٹ ٹریڈ پہ آیا. اس چیز کا امکان ہے کہ انہی لوگوں نے اپنی اوور پروڈکشن سے اپنے حالات کو خراب کیا ہو. پھر آپ کو زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے زیادہ زمین چاہیے اور زیادہ زمین کے لیے آپ درخت کاٹتے ہیں، زمین صاف کرتے ہیں تاکہ کھیتی باڑی کے استعمال میں آئے. لیکن باقی جو بستیاں ہیں جو بے تحاشا ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، اچھا وہ سب دریا کنارے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ماحولیاتی اثر ہوا ہے اس نے ایک دوسرے کو متاثر کیا کیونکہ یہ ویل نٹ سماج تھا. تو یہ اس قسم کا جب ویل نٹ سوسائٹی ہو تو اس میں زوال پذیری جو ہے وہ یونیفارملی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور یہاں سے لگتا ہے کہ مائیگریشن لوگوں کی بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ 200 سال کے عرصے میں یہ ڈکلائن ہوا ہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ دریا کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ان کا سب سے بڑا دوست دریا ہوتا ہے اور دوست کے مزاج کو اگر دوست نہیں سمجھے گا تو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. جب وہ غصے میں آتا ہے دریا، جب اینگری بنتا ہے، غصہ آتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہ غصے میں ہے. ایگریرین سوسائٹی تھی اور ایگریکلچر ان کا سب سے بڑا وہ تھا. جو آج بھی وہاں سے گندم گھروں میں پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے، جو گھر میں وہ سندھی میں گندیاں کہتے ہیں، جو گندی ہوتی ہے، جو پاٹ ہوتا ہے جس میں وہ گندم اسٹور کر کے رکھتے ہیں. وہ لوگ اتنی اجلت میں وہاں سے نکلے ہیں، جلد بازی میں نکلے ہیں کہ ان کے گھروں میں وہ جو ہے وہ پڑی رہی، گندم جو ہے وہ کڑک ادھر ہی پڑی رہی، وہ چھوڑ کے وہیں سے نکلے ہیں. ان کی جولری جو ہے وہ ادھر پڑی رہی. In 1922, the Archaeological Survey of British India, under the leadership of Sir John Marshall, performed major excavations that uncovered a mere 10% of the lost city. But even those precious remains could not be preserved. On the 50th anniversary of this discovery, the government of Zulfikar Ali Bhutto
in 1972, consulted Sir Mortimer Wheeler to formulate a master plan to preserve Mohenjo-daro from damage. But this too did not prove effective. खुदाइयों से के ज़माने में तकरीबन 1925-26 के ज़माने में ये जो वाटर लॉगिंग लेवल थी 30 फीट से नीचे थी। पानी आसारों के 30 फीट नीचे हुआ करता था। अभी वो वाटर लेवल जो है ऊपर आ रही है 10-15 फीट, राउंड अबाउट 15 फीट। इससे क्या होता है कि वो पानी ज़मीन के अंदर जो आसार हैं, दीवारें हैं, इमारतें हैं, उनको खा रहा है और ये साल्ट की शक्ल में सारे मैदानों पे नज़र आ जाता है। जब बारिश होती है तो सारा मुल्क साफ़ हो जाता है, लेकिन बारिश के 2-3 दिनों के बाद सारे जो टीले हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, मैदान सफ़ेद हो जाते हैं, ज़मीन सफ़ेद हो जाती है और सारा एरिया जैसे फुली होती है, सफ़ेद रंग की फुली वो बन जाती है। हाथ लगाएंगे कि जैसे रुई है। इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एंटिक्विटीज़ और यूं सारे तबाह हो रहे हैं। चाइना में इन्होंने जो येलो रिवर सिविलाइजेशन है, जो हांग सिविलाइजेशन जिसको वो कहते हैं, उनकी कुछ साइट से उसको उन्होंने कवर किया है किसी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ। पूरी साइट को कवर किया है कि मौसमी असरात से वो बच सके, महफूज रहे। हम ये आज भी मुमकिन है, हम कर सकते हैं। हमें फॉरेन सपोर्ट चाहिए, उसमें यूनेस्को का होना लाजमी है, क्योंकि ये साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम वहाँ पे एक ईंट भी निकाल नहीं सकते जब तक यूनेस्को की परमिशन ना हो। हमने अभी वहाँ पे हमारा ये था कि हम इसकी फर्दर एक्सकेवेशन वहाँ पे करें। यूनेस्को ने हमें रोका कि आप फर्दर एक्सकेवेशन ना करें। इस वक्त जो साइट है उसको बचाना हमारे लिए चैलेंज है। जब तक हम किसी मामले में बेहतरी की तरफ नहीं पहुँचते तो हमें चाहिए कि इसकी अच्छी तरह से परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करके इसके काफ़ी हिस्सों को हम रीबरी कर दें, ताकि जब तक कि हम सेमोथोर को कब्जा करने की पोजीशन में नहीं आते, हम उन हिस्सों को न खोलें। So, for the remains of the lost city present today, what are the most important obstacles to overcome to attract visitors to Mohenjo-daro? पहला रीज़न तो ये है कि मौसम। साल में 8 महीने गर्मी रहती है। इसी दौरान आदमी फैमिली के साथ निकले और वो साइट जो है हमारी वो सारी ज़ाहिर है ओपन स्पेस है, तो वो घूमें बड़ा मुश्किल है। 4 महीने जो ये साइट हैं हमारे ये भरी रहती हैं। मोहनजोदड़ो में तो लोकल जो टूरिस्ट हैं हमारे और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, वो तो सैटरडे संडे को हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और वैसे आम दिनों में भी सैकड़ों के हिसाब से लोग आते हैं। और फॉरेनर्स ग्रुप की सूरत में इंडिविजुअल बहुत सारे आते हैं 4 महीने। बाकी 8 महीने यकीनन बहुत कम होता है। फैसिलिटीज़ के हवाले से मैं कहूँ तो फैसिलिटीज़ पहले कम थी, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। मोहनजोदड़ो के हवाले से ख़ास तौर पे दूसरी ये चीज़ होती थी कि फॉरेनर्स पहले आते थे चार्टर्ड जहाज़ पे। सुबह को फ़्लाइट आती थी, शाम को वापस आती थी। तो वो सुबह को पूरे ग्रुप्स में आते थे, सारा दिन विज़िट करते थे और शाम को वापस चले जाते थे। अब बदकिस्मती यही है कि गवर्नमेंट ने वो जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। अभी कोई फ़्लाइट मोहनजोदड़ो की नहीं है। After the decline of Mohenjo-daro, nature took its course over the abandoned city for the next 2,500 years. Some 90% of the city still lies buried under the surface. To bring this city into public view and revive its rich cultural heritage is a massive undertaking, requiring the support of not just Pakistan or UNESCO, but every concerned organization and resourceful country on the planet. After all, it doesn't just belong to Pakistan or the subcontinent. Mohenjo-daro is the common heritage of mankind and our collective ancestral responsibility.